استنبول کی میز پر امت کی آواز، OIC کا تاریخی لمحہ اور اسلامی دنیا کا امتحان۔ جب تک بم برسیں گے بات نہیں بنے گی، ایران کا دو ٹوک موقف اور پاکستان کا ماسک سٹاک، صدر ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی سفارش۔ بھارتی وزیر داخلہ کا سندھ طاس معاہدہ بحال کرنے سے انکار۔ ناظرین، اسلامی تعاون تنظیم وزراء خارجہ اجلاس جو ہے وہ استنبول میں جاری ہے اور اس اجلاس کا جو تھیم ہے بدلتی دنیا میں OIC کا کردار ہے۔ خود ایک سوال، ایک پکار اور شاید ایک تاریخی موقع بھی ہے۔ فلسطین کا جو مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے آج بھی جلتا ہوا ناسور ہے، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بھی عروج پر ہے، اور دنیا کی آنکھوں کے سامنے مسجد اقصیٰ کے در و دیوار پر ظلم کی جو دہائیاں ہیں وہ رقم ہو رہی ہیں۔ ایسے میں استنبول میں OIC اجلاس محض رسمی ملاقات نہیں بلکہ امت کے اجتماعی ضمیر کی ایک آزمائش بن چکی ہے۔ اس وقت جب ایران اور اسرائیل آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ایک چنگاری پورے مشرق وسطیٰ کو شعلہ بنا سکتی، تو ایسے نازک وقت میں اسلامی وزراء خارجہ کا جمع ہونا محض اتفاق نہیں ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ مسلم ممالک خصوصاً سعودی عرب، ترکی، پاکستان اور ملیشیا پر عائد ہوتی ہے کہ وہ محض قراردادوں کے طور پر پیش نہ کریں بلکہ عملی جو اسٹریٹجی ہے، لائحہ عمل ہے، وہ بھی اختیار کریں۔ مگر کیا اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات ممکن ہے؟ اور OIC اجلاس میں جو ترک صدر اردوان ہے انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل پورے خطے کو آگ میں جھونکنے پر تلا ہوا ہے اور ایران پر حملہ بین الاقوامی امن کے خلاف ایک کھلی سازش ہے۔ انہوں نے ایران کے دفاع کو اس کا جائز اور ناگزیر حق قرار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کو یہ تنبیہ کی کہ وہ اس تنازع کو مزید وسعت اختیار کرنے سے روکے۔ ذرا سنیے گا انہیں۔ جی تو سنا آپ نے، یہ اجلاس اسلامی دنیا کے لیے ایک نقطہ آغاز ہو سکتا ہے اگر نیتوں میں خلوص، بیانیے میں یکسوئی اور فیصلوں میں جرت ہو۔ سوئٹزرلینڈ کے پرسکون شہر جنیوا میں جہاں کبھی امن کے معاہدے طے پاتے تھے، اب ایران اور یورپی طاقتوں کے مابین کشیدگی کی جو پرتیں وہ کھلی ہوئی ہیں، اور جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، مستقبل میں دوبارہ ملاقاتوں کی امید بھی بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات ہیں اس کے مستقبل کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، ذرا یہ بھی سن لیجیے۔ ناظرین، فرانس اور برطانیہ جیسے جو ممالک ہیں جو دنیا میں جمہوریت، انسان دوستی کے دائی کہلاتے ہیں، اسرائیل کی کھلی جارحیت پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ سوال نہیں ہے؟ ان کے جو بیانات ہیں ان میں سفارتی نرمی پائی جاتی ہے، لچک موجود ہوتی، مگر اس نرمی میں اسرائیل ظلم کے خلاف کوئی سخت لفظ نہیں، بلکہ جو برطانوی وزیر خارجہ انہوں نے ایران پر زور دیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس امریکہ نے ایران پر یک طرفہ پابندیاں لگائیں، جو ایران کے سائنسدانوں کو نشانہ بناتا رہا اور جس نے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے رکھی، کیا اس سے بات چیت کسی نتیجہ کے سمت کی طرف جا بھی سکتی ہے؟ امریکی صدر ٹرمپ صاحب نے نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے برملا اعتراف کیا کہ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایران کی جوہری طاقت کو ختم کر سکے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو تل ابیب کے جو ایوان ہیں ان میں سرد ہواؤں کی مانند داخل ہوا ہوگا، مگر ٹرمپ نے ایک ہی سانس میں یہ بھی کہہ دیا کہ اسرائیل کو فضائی حملے روکنے کو کہنا بڑا مشکل ہے، مگر ایران پر زمینی کارروائی آخری آپشن ہوگی۔ ٹرمپ صاحب کو بھی ذرا سن لیجیے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا یہ محض الفاظ کے تاجر نہیں بلکہ وہ ان الفاظ کے ذریعے عالمی سیاست کی جو نبض ہے اس پہ انگلی رکھتے ہیں۔ وہ نہایت چالاکی سے دھمکی اور دعوت کو ایک ہی جملے میں سمو دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک آرٹ ہوتی ہے جو کسی کسی میں ہوتی ہے۔ ایران سے بات چیت کی خواہش اور پھر ساتھ ہی حملے کی دھمکی تڑی، یہ وہی تلوار ہے جس کا جو دستہ ہے سفارتکاری کا ہے اور دھار جنگی حکمت عملی کی ہے، اسٹریٹجی کی ہے۔ پاکستان کی حکومت کی جانب سے امریکی صدر ٹرمپ کو 2026 کے نوبل امن انعام کے لیے رسمی طور پر نامزد کرنا بظاہر ایک غیر معمولی فیصلہ ہے، لیکن اگر اس کے پس منظر میں حالیہ بھارت پاکستان بحران کو رکھا جائے تو یہ اقدام نہ صرف قابل فہم بلکہ سفارتی تدبر کا عکاس بھی محسوس ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان بھارت کی جو جنگ ہے وہ رکوائی تو مجھے نوبل انعام دیا جانا چاہیے۔ اچھا، نوبل پرائز تو صرف لبرلز کو ملتا ہے، مجھے تو یہ لوگ کبھی نہیں دیں گے۔